تعالیٰ اس دنیا کی حکومت بھی تمہیں دے دے گا، اس دنیا کے اندر تم خلیفہ بھی بنو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی، یہ دنیا کے اندر تم مکھیا بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم چودھری بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم گاؤں کے پردھان بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم بڑے بڑے نیتا بھی بنو گے۔ ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا لوگوں کو دی تھی، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر بادشاہ بنے تھے، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر لوگ چودھری بنے تھے، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر آ کے انہوں نے دنیا کو کمایا تھا، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر آ کے دنیا کے بادشاہ بنے تھے، تم سے پہلے آ کر دنیا کے اندر وہ بھی دنیا کے اندر مال کما کر دنیا سے چلے گئے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائی محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، کافی دیر سے آپ لوگ تقریریں سن رہے ہیں، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور موسم بھی ٹھنڈا ہے۔ الگ الگ موضوعات پر آپ نے مجھ سے پہلے کئی مقررین سے تقریریں سنی ہیں۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں خواتین کے تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تک عورتوں کے تعلق سے شاید کسی موضوع پر بات نہیں ہوئی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ عورتوں کی ایک بڑی تعداد جلسے میں تقریر سننے کے لیے آئی ہے۔ تو بات کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ انسانی معاشرے کے اندر عورت کی حیثیت ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ہم اور آپ لوگ جانتے ہیں، انسان کے بدن میں پیٹھ کی طرف ہوتی ہے، گردن سے شروع ہوتی ہے ہڈی اور پیٹھ سے ہوتے ہوئے نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اس کو ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں۔ انسانی زندگی کے اندر اس کا بہت بڑا مہتو ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے وہ انسان خراب ہو جاتا ہے۔ چلنا پھرنا تو بہت دور کی بات ہے، بیٹھنا بھی بڑی بات ہے۔
جس کی ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، لیٹا رہے گا اور ایک ہی طریقے سے لیٹا رہے گا، اور گھر والے اس کو جیسے لٹال دیں گے ویسا ہی لیٹا رہے گا۔ تو ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جانے سے انسان کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اگر انسان کی ٹھیک ہے تو پورا انسان ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر عورتوں کا معاملہ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر عورتیں خراب ہو جائیں، عورتیں برباد ہو جائیں تو پورا معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، اور اگر عورتیں ٹھیک ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پورا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حدیث کی کئی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اس حدیث کو سنیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ عورت کے خراب ہونے سے معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے اور عورت کے صحیح ہونے سے معاشرہ کیسے صحیح ہوتا ہے۔ پہلے حدیث کو سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے۔ حلوۃ کے معنی میٹھی اور خضرۃ کے معنی ہری بھری۔ دنیا کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو میٹھی ہے دنیا، اور دوسری یہ بتایا کہ ہری ہے، سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے۔ اور علماء جانتے ہیں اس بات کو، اور آپ لوگ بھی، کہ میٹھی چیز کا تعلق کھانے سے ہوتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ فلاں چیز میٹھی ہے فلاں چیز کھٹی ہے؟ تو میٹھے کا تعلق کھانے سے ہے، اور ہری ہے، ہرے کا تعلق یہ دیکھنے سے ہے۔ تو ایک تعلق کھانے سے ہے یعنی میٹھی ہے، اور ایک تعلق دیکھنے سے ہے یعنی ہری بھری ہے۔ تو میٹھی چیز ہمیں پسند آتی ہے، عام طور پہ لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جن لوگوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے ان کو بھی اگر کبھی موقع مل جائے تو چھپا چوری وہ بھی ایک دو پیس مٹھائی کے کھا ہی لیتے ہیں۔ اگر گھر والوں کو پتہ نہ چل پائے، لوگوں کو معلوم نہ ہو، تو چھپا چوری ایک دو پیس کھا ہی جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پسند ہے۔ اور ہم اور آپ لوگوں کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، اللہ کے نبی کو حلوہ بہت پسند تھا، میٹھی چیز بہت پسند تھی، آپ کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی پسند تھا۔ یہ ساری چیزیں حدیثوں کے اندر آتی ہیں۔ تو میٹھی چیز کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، انسان کا نفس میٹھی چیز کی طرف جاتا ہے، اور ہری بھری چیز، ہریالی، اس کی طرف بھی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزانہ صبح لوگ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی باغ میں جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چیز آنکھوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو ایک چیز کا تعلق کھانے سے اور دوسری چیز کا تعلق دیکھنے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں پیڑ پودے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر پیڑ لگاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھروں کے اندر اگر پیڑ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر جگہ نہیں ہے، تو چھوٹے چھوٹے گملے لا کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہریالی انسان کو پسند ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دو چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دنیا کے لیے استعمال کی ہیں۔ دونوں چیزوں کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کا میلان ان دونوں چیزوں کی طرف ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے اور بے شک دنیا ہری بھری ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر صرف دنیا میٹھی ہوتی تب بھی اس کی طرف ہمارا میلان ہوتا، اور اگر دنیا صرف ہری بھری ہوتی تب بھی ہمارا میلان اس کی طرف ہوتا۔ لیکن اگر کسی چیز کے اندر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں تو انسان کا میلان، اس کے دل کا میلان، اس کی طبیعت کا میلان، اس کے نفس کا میلان کتنا اس چیز کی طرف ہوگا جس چیز کے اندر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہو۔ یعنی وہی چیز میٹھی بھی ہے اور وہی چیز ہری بھری بھی
ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا کے اندر دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا۔ ایک چیز کی طرف بھی ہماری طبیعت جاتی، لیکن اس کے اندر تو دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، دونوں چیزوں کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، اس لیے دنیا ہمیں پسند ہے، اس لیے ہم دنیا میں جینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم دنیا کمانا چاہتے ہیں، اس لیے دنیا کے اندر ہم عیش کرنا چاہتے ہیں، سامان زندگی اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پسند ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، بے شک اللہ تعالیٰ یہ دنیا تمہیں دے بھی دے گا، تمہارا میلان دنیا کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ یہ دنیا تمہیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی خلافت تمہارے ذمہ لگا دے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حکومت بھی تمہیں دے دے گا، اس دنیا کے اندر تم خلیفہ بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر آ کر تم بادشاہ بھی بنو گے، یہ دنیا تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دی جائے گی، یہ دنیا کے اندر تم مکھیا بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم چودھری بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم گاؤں کے پردھان بھی بنو گے، اس دنیا کے اندر تم بڑے بڑے نیتا بھی بنو گے۔ ان اللہ تعالیٰ مستخلفکم فیہا، تم سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا لوگوں کو دی تھی، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر بادشاہ بنے تھے، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر لوگ چودھری بنے تھے، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر آ کے انہوں نے دنیا کو کمایا تھا، تم سے پہلے بھی دنیا کے اندر آ کے دنیا کے بادشاہ بنے تھے، تم سے پہلے آ کر دنیا کے اندر وہ بھی دنیا کے اندر مال کما کر دنیا سے چلے گئے، تمہیں بھی ملے گا، تم سے پہلے بھی دنیا کو ملا ہے، تمہیں بھی دنیا دی جائے گی، تمہیں بھی دنیا کے اندر بادشاہ بنایا جائے گا، خلیفہ بنایا جائے گا۔ وہ بھی آئے، ہم بھی آئے، وہ ہم سے پہلے آئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہم سے پہلے لوگ نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے قومیں نہیں آئیں؟ کیا ہم سے پہلے امتیں اس دنیا کے اندر نہیں آئیں؟ کیا ہم سے پہلے طاقتور نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے مالدار نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے بادشاہ نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے کاروبار کرنے والے نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے تجارت کرنے والے نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے علم والے نہیں آئے؟ کیا ہم سے پہلے صنعت والے نہیں آئے؟ ہم سے پہلے اہل حرفہ نہیں آئے؟ کون نہیں آیا؟ سارے کے سارے اس دنیا کے اندر آئے، اور سب نے اپنی اپنی زندگی کو گزارا، اور سب نے اپنی عمر کو اس دنیا کے اندر پورا کیا، اور پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے تم بھی دنیا کے اندر آؤ گے، دنیا تمہارے لیے بھی اکٹھا کر دی جائے گی، دنیا تمہیں بھی دے دی جائے گی۔ کیوں دی جائے گی؟ فرمایا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی آزمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دیکھے گا کہ تم دنیا کے اندر کیسے عمل کرتے ہو، تم دنیا کے اندر کیا عمل کر کے جاؤ گے، دنیا کے اندر کس طریقے سے زندگی گزار کے جاؤ گے۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے چیک کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے چیک کیا، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کس طریقے سے تم دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دنیا ہری بھری ہے، میٹھی ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی خلافت دی گئی، دنیا دی گئی، تمہیں بھی دی جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہیں دنیا مل جائے، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، تمہارا کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہو، تمہاری دکان بڑی اچھی چل رہی ہو، تمہارے پاس میں مال و دولت آ رہا ہو، تمہاری ایک دکان سے دوسری دکان ہو جائے، ایک مکان سے دوسرا مکان ہو جائے، ایک کاروبار سے دوسرا کاروبار ہو جائے، تم الگ سیٹ ہو جاؤ، تمہاری اولاد الگ الگ کام کرنے لگے، تمہارے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تمہارے گھر میں مال و دولت آنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا، اس دنیا سے بچ کے رہنا، اس دنیا میں اپنا جینا لگا لینا، اس دنیا کو اپنے دل کے اندر نہ بٹھا لینا، اس دنیا کو اپنے سر کے اوپر سوار نہ کر لینا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کے رہنا، دنیا کے فتنوں سے بچ کے رہنا، دنیا کے اندر ڈوب نہ جانا، دنیا کے اندر غرق نہ ہو جانا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ کیا مطلب ہے دنیا سے بچنا؟ دنیا سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ الگ تھلگ ہو جائیں، پیڑ پہ جا کے لٹک جائیں، مجھے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، جیسا کہ اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، پہاڑوں میں نکل گئے، ساری زندگی پہاڑ کے اندر گزار دی، کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کا، اس حدیث کا، اس ٹکڑے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، ساری زندگی پھر وہیں گزاری، یہ بالکل مطلب نہیں ہے۔
دنیا ملے گی، دنیا گزارنا بھی ہے، رہبانیت اختیار بھی نہیں کرنا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ دنیا کے فتنے سے بچنا ہے، دنیا کے فتنے سے بچنا ہے، دنیا دل کے اندر نہ آ جائے۔ ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے امام اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام اہل سنت والجماعت، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا، بہت غور سے سنیے، کسی نے ان سے پوچھا کہ کسی بندے کے پاس 1,00,000 سونے کے سکے ہوں، 1,00,000 دینار ہو، تو کیا وہ بندہ عبادت گزار بھی ہو سکتا ہے؟ اتنی دنیا مل جائے کسی کو، اتنی دولت مل جائے کسی کو، تو کیا وہ انسان عبادت گزار ہو سکتا ہے؟ کتنا پیارا جواب دیا تھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے۔ انہوں نے کہا 1,00,000 نہیں، 10,00,000 بھی سونے کے سکے اور 10,00,000 سونے کے دینار بھی اگر کسی انسان کو مل جائے تب بھی وہ عبادت گزار بن سکتا ہے، صرف اور صرف کب؟ جب کہ دنیا اس کے دل کے اندر نہ آئے، دنیا اس کے ہاتھ میں رہے، اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کرے، اپنے دل کے اندر جگہ نہ دے۔ بن سکتا ہے عبادت گزار، کر سکتا ہے عبادت، لیکن دنیا